بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ درود اور استغفار پڑھنے کے جتنی فضیلت اور فائدے بیان کیے جائیں اتنے کم ہیں۔ درود اور استغفار کے پڑھنے سے نہ صرف مسئلے حل ہو جاتے ہیں بلکہ ہر حاجت جو ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ جادو، بندش، ہر طرح کی مشکل پریشانی درود اور استغفار کے پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ درود اور استغفار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک انمول نعمت ہے جو ہم سب امت کو ملی ہوئی ہے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ درود اور استغفار کا ایک مختصر سا مشاہدہ جو ہے وہ ذکر کروں گی۔ ان سسٹر نے مجھے بولا تھا کہ آپ جو ہیں وہ پرائیویسی میں رکھتے ہوئے میری میڈیکل اسٹوری جو ہے وہ ذکر کرنا۔ ویسے بھی میں ہر کسی کی پرائیویسی کا جو ہے وہ پورا دھیان رکھتی ہوں، اور آپ لوگ جو ہیں اپنی میڈیکل اسٹوری میرے دیے گئے نمبر پر اور ای میل پر میرے ساتھ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا جو کہ 10th کلاس میں تھا، اور اس کا جب رزلٹ آیا الحمدللہ وہ 78% سے پاس ہو گیا تھا، جس کی مجھے امید نہیں تھی کہ وہ 60% بھی لا پائے گا یا نہیں، میں یہ سوچتی تھی۔ لیکن الحمدللہ اس کی پرسنٹیج 78 آئی۔ میں نے اس کے لیے ہر نماز میں دعا مانگی تھی۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لڑکے کی پرسنٹیج جو ہے وہ 75 کے اوپر آ جائے، اور ہر نماز میں یہی دعا کرتی تھی کہ گیپ سے کوئی مدد ہو جائے۔ پورے سال اس لڑکے نے مجھے ڈرا کے رکھا تھا کہ میں پاس ہوں گا بھی یا نہیں، اور جیسا کہ میں اس کی ٹیچر تھی تو ٹیچرز کو اپنے اسٹوڈنٹ کی فکر ہوتی ہے کہ وہ جو ہیں وہ اچھے مارکس لے کر آئیں، اور میں ہمیشہ اس سے کہتی تھی کہ اللہ عز و جل سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ میں اس کو بتاتی تھی کہ درود اور استغفار پڑھا کرو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بہت اچھے نمبر آئیں تو بہت زیادہ کثرت سے درود اور استغفار کا ورد کیا کرو۔ اور اس نے جیسے ہی میرے فورس کرنے پر، بار بار کہنے پر درود اور استغفار پڑھنا اسٹارٹ کیا، تب اس کا پڑھائی میں دل لگنے لگا، اور جیسے ہی وہ درود اور استغفار کا ورد کرنا چھوڑ دیتا ویسے ہی اس کے سیمسٹر اور ایگزام میں بہت زیادہ برے مارکس آتے۔ لیکن میں سوچتی تھی کہ اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے، مگر میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر پورا توکل رکھ کر اس کے لیے درود اور استغفار پڑھا اور بہت ساری دعائیں مانگی، کہ جب آپ کا اسٹوڈنٹ اچھے مارکس لے کر آتا ہے تو آپ کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی مجھے معلوم چلا کہ 10th کلاس کے رزلٹ کی ڈیٹ کیا ہے، اس دن میں بہت زیادہ تڑپتے ہوئے درود نظر کرم ورد کر رہی تھی، اور ماشاءاللہ جب رزلٹ آیا تو اس میں 78% تھی۔ جب بورڈ ایگزام فنش ہوئے تھے تو ہم نے رزلٹ کا اسٹیمیشن نکالا تھا تو 70% ہو رہی تھی، لیکن جب رزلٹ آیا تو وہی دعا جو میں کرتی تھی کہ 75% سے زیادہ مارکس آئیں، تو الحمدللہ 78% مارکس آئے، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری دعاؤں کی لاج رکھ لی۔ اور میں یہ مانتی ہوں کہ یہ سب کچھ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھیجنے سے ہوا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ درود اور استغفار سے بڑا کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے کسی بھی مسئلے کے لیے، اور اس طرح سے درود اور استغفار پر میرا توکل اور مضبوط ہو گیا۔ میں سب سے کہنا چاہوں گی کہ درود اور استغفار کو کسی بھی صورت میں ورد کرنا نہیں چھوڑے، مسلسل ورد کرتے رہیں، جتنا ہو سکے اتنا ورد کریں، کوئی خاص تعداد سیٹ نہیں کریں، بس آپ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کامل یقین کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ اور میرے لیے بھی خاص دعا کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ لوگ نے دیکھا کہ درود اور استغفار کے پڑھنے سے کیسے معجزات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعاؤں کی اور لفظوں کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں، کیونکہ درود پاک کے بنا تو دعا ویسے بھی قبول نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب خاص درود پاک پڑھ کے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ نہیں ملے۔ اسی کے ساتھ امت مسلمہ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔